بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپریل کے ماہ نامہ کرن روشنی پر ایک مختصر سی نظر۔ جی، اپریل کے شمارے میں کیا ہے اور کس نے کیا لکھا ہے، ہم آپ کو اس تبصرے میں بتانا چاہیں گے۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ سب سے پہلے تو شمارے کا آغاز ہوتا ہے حمد باری تعالیٰ سے، جسے لکھا ہے امان اللہ نیّر شوکت صاحب نے۔ اسی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہے رضوانہ بطول نے، اور بہت ہی خوبصورت الفاظ دیے ہیں انہوں نے۔ اور اس کے بعد اس شمارے میں ایک بہت پیاری کہانی دانشمند الو کے نام سے بھی شامل ہے، جسے تحریر کیا ہے فہیم زیدی نے، جو کہ اس وقت دمام سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ پاکستان سے محبت کا اظہار ان کا اس طرح سے ہے کہ دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی وہ پاکستانی بچوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے کہانیاں لکھتے ہیں۔ محترمہ تسنیم جعفری صاحبہ نے کرن کی روشنی اپریل کے شمارے میں ایک قسط وار ناول کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ناول کا نام آپ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے ماحول سے دوستی کیجیے۔ ماحولیاتی اور معاشرتی آلودگی سے متعلق یہ ایک دلچسپ ناول ہے۔ اس ناول کی پہلی قسط آپ پڑھیں گے کرن کی روشنی اپریل کے اس شمارے میں۔ بہت خوبصورت ناول ہے۔ تسنیم جعفری صاحبہ نے کوشش کی ہے کہ اس ناول کے ذریعے بچوں کو بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے، آداب کے بارے میں، اور ماحولیاتی اور معاشرتی آلودگی سے متعلق بھی بہت کچھ بتایا جائے۔ جی، اسی کہانی کے ساتھ ساتھ اس شمارے میں ایک اور کہانی ہے اداس مسخرہ، جسے تحریر کیا ہے احمد عدنان طارق نے، جو کہ محکمہ پولیس میں، پنجاب پولیس میں بطور انسپیکٹر بہت اچھے طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بہترین کہانیاں بھی لکھ رہے ہیں۔ رنگا ڈاکو، یہ تحریر ہے حماد رضا کی، جنہوں نے چوک اعظم سے یہ کہانی لکھ کر بھیجی۔ بہت ہی پیاری کہانی ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ رنگا ڈاکو ماضی کے بند دریچوں کی طرف آپ کو لے کر جائے گی۔ جی، یہ کہانی بھی اپریل کے کرن کی روشنی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سفر حجاز مقدس لمحہ با لمحہ داستان، حرم سے حرم تک کی قسط نمبر 18 آپ پڑھیں گے۔ اسے میں نے تحریر کیا ہے، اور یہ وہ سفر نامہ ہے جب میں حجاز مقدس عمرے کے لیے گیا تھا۔ امید ہے آپ کو قسط نمبر 18 بہت پسند آئے گی۔ معروف ادیب بھی کبھی نئے ادیب تھے کے حوالے سے ایک سلسلہ ہے نئے ادیب، جس کے انچارج ہیں عتیق نائچ۔ اس میں دو بہت پیاری کہانیاں ہیں، جنگلی کبوتر جسے مریم بخاری نے لکھا ہے، اور دوسری کہانی علم ہے جسے شیبہ حنیف نے گجرانوالہ سے لکھا ہے۔ بچوں کے لیے عام فہم اسلوب اور دلچسپ معلومات سے لبریز ایک نیا سلسلہ بچوں کے لیے تاریخ ملتان لائے ہیں محمد فیصل علی، جن کا تعلق سناوا سے ہے۔ اس کی دوسری قسط آپ ملاحظہ فرمائیں گے اپریل کے کرن روشنی میں۔ جی، تو ایک بہت خاص سلسلہ انعامی کتاب گھر شروع کیا جا رہا ہے، جس کی انچارج ہیں محترمہ صالحہ عزیز صدیقی صاحبہ، اور اس سوال کا جواب اس ماہ کی 15 اپریل تک ہمیں مل جانا چاہیے۔ سوال کا صرف ایک سوال ہوگا، اور اس کا جواب دینے پر بالترتیب بذریعہ قرآن اندازی 1000، 1500 اور 2500 روپے کی کتب کا انعام دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ سوال تو آپ کو پتہ چلے گا کرن روشنی پڑھ کر۔ کرن روشنی میں وہ سوال بھی ہے اور اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ جی، طنز و مزاح پر مشتمل ایک خوبصورت کریکٹر خالو ہلا گلا۔ اس بار پھر حافظ نعیم احمد سیال ایک خوبصورت کہانی لکھنے میں کامیاب ہوئے۔ خالو ہلا گلا بھاگے،
कहाँ भागे, कैसे भागे, क्यों भागे, ये तो आपको कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। जबकि चाची हलचल उसके लिए बहुत परेशान थी कि खालू हल्ला गुल्ला कहाँ भाग गए। बिल्कुल इसी तरह टीपू की जहानत कहानी की आखिरी किताब पढ़ेंगे अप्रैल की किरण किरण रोशनी में, और इसे तहरीर किया है सफदर अली हैदरी ने। टीपू की जहानत पर मुश्तमिल ये एक बेहतरीन कहानी है और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इसमें बहुत सा सबक मौजूद है और बहादुरी के किस्से शामिल हैं। जी, रोशनी इंसाइक्लोपीडिया लाए हैं मोहम्मद फरहान अशरफ हारूनाबाद से। ये महकमा पुलिस में ये भी जॉब होल्डर हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और साथ साथ किरण की रोशनी पढ़ने वाले बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प मालूमात भी लेकर आए हैं। इल्लामा इकबाल की नज़र में आदमियत का मुस्तकबिल, नौजवानों के लिए डॉक्टर अतीब अब्दुल गनी की एक खूबसूरत तहरीर मजमून की सूरत में। उन्होंने 21 अप्रैल के हिसाब से इस तहरीर को लिखा ताकि इकबाल डे का भी हवाला दिया जा सके। जी, दोस्त का राज, इसे लिखा है सैयदा अरूज फातिमा ने मुल्तान से। और दोस्त के राज क्या हैं ये तो दोस्त को ही पता, और हाँ, दोस्त के राज कभी किसी को बताने नहीं चाहिए, यही सबक दिया गया है इस कहानी में। लेकिन दोस्त का राज क्या था ये तो कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। मलिक मोहम्मद एहसन ने रावलपिंडी से कहानी क्या मजमून, एक खूबसूरत मजमून लिखकर भेजा, अपना इलाज खुद, मगर कैसे। उन्होंने इस मजमून में बताने की कोशिश किया है कि जानवर अपना इलाज खुद करते हैं और वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, और उसमें उन्होंने बहुत सा सबक भी दिया है इंसानों के लिए भी। साहिल दूर नहीं, इसे तहरीर किया है जुल्फ़िकार अली बुखारी ने और एक खूबसूरत कहानी है, बहुत प्यारी सबक आमोज़ कहानी है आप प्यारों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी भी बहुत अच्छी लगेगी। गधे की शामत, इसे तहरीर किया है आगा यूसुफ अनीस ने। एक बहुत प्यारी कहानी है, गधे की बेवकूफ़ियों पर गधे की जो शामत आती है, खरगोश की बात मान लेता है और उसके बाद उसकी बेवकूफ़ियों पर उसकी सज़ाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर क्या हुआ ये तो आपको गधे की शामत कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर पढ़ेंगे। अली हसनैन ताबिश की अदबी जहतें, इसे तहरीर किया है मजीद अहमद जाई ने और ज़ेर नज़र तस्वीर में ये अली हसनैन ताबिश साहब हैं। किरण किरण रोशनी के चिश्तिया में ब्यूरो चीफ़ हैं, बहुत अच्छे कालम नगार, अफसाना नगार भी हैं। उसके अलावा इनकी अपनी लाइब्रेरी भी है। मज़ीद मालूमात आप किरण किरण रोशनी के अप्रैल के शुमारे में ज़रूर पढ़िएगा। जी, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त किरण किरण रोशनी के मावन एडिटर, अदबी किरने के एडिटर मोहम्मद तौसीफ़ मलिक की कहानी है कभी धूप कभी छाँव। एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत कहानी आप प्यारों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी को ज़रूर पढ़ेंगे और आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तालीमी ख़बरनामा, जी, तालीम के हवाले से ख़बरें मिलेंगी आपको। इंचार्ज हैं इसके मियाँ वकास फ़रीद कुरैशी साहब। इसके अलावा किरण किरण रोशनी में ऊँ के नाम से तहरा फ़ारूकी की नज़म शामिल है। इसके अलावा आयशा साकी की नज़म सारा रानी की कहानी और चौधरी कमर जहाँ अलीपुरी की नज़म खजूर, ज़फ़र महमूद अंजम की तारिक ने बादाम तोड़ा। इसके अलावा चीनू मीनू पर मुश्तमिल एक खूबसूरत नज़म लिखी है ग़ुलामज़ादा नोमान साबरी ने। पाकिस्तान अजीम शख्सियात की नज़र में, इसे तहरीर किया है मोहम्मद अलीम निज़ामी ने। इसी तरह इसमें शामिल हैं आप मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, इसे अब्दुल कादिर कुरैशी लाया है। तंज़ व मज़हब पर मुश्तमिल खूबसूरत प्यारे प्यारे हंसा देने वाले लताइफ।
جی تو مجھے امید ہے آپ کو کرن روشنی کا یہ شمارہ بہت اچھا لگے گا۔ اچھا پڑھنے والوں کے لیے ایک بہترین میگزین ہے۔ اپریل 2021 کا کرن روشنی اور ادبی کرنیں منگوانے کے لیے بذریعہ ڈاک اپنا پتہ اور دیا گیا نمبر 0301 7488 695 پر 70 روپے کا جائز کیش کروا دیجیے تاکہ بر وقت آپ کو کرن روشنی پوسٹ کیا جا سکے۔ اگر کرن روشنی بذریعہ ڈاک نہیں منگوانا چاہتے تو ہمارے دیے گئے ڈسٹریبیوٹرز کے ایڈریسز پر رابطہ کیجیے اور اپنے گھر پر کرن روشنی منگوائیے یا اپنے قریبی ہاکر سے کہہ کر آج ہی کرن روشنی منگوائیے۔ ملتان میں اشفاق نیوز ایجنسی اخبار مارکیٹ حسن پروانہ میں کرن روشنی دستیاب ہے، اپنے قریبی ہاکر سے کہہ کر منگوائیں۔ اسی طرح لاہور میں سلطان نیوز ایجنسی ہادیہ حلیمہ سینٹر فرسٹ فلور اردو بازار میں دستیاب ہے، جبکہ چشتیہ میں تابش میگزین ایجنسی پر کرن روشنی دستیاب ہے، جبکہ حیدرآباد میں مہران نیوز ایجنسی پر، جس کا پتہ نیچے دیا گیا ہے۔ اسی طرح گجرانوالہ میں پرویز اقبال نیوز ایجنسی پر کرن روشنی دستیاب ہے، جبکہ راولپنڈی میں اشرف بک ایجنسی پر آپ کو کرن روشنی ملے گا۔ آج ہی اپنے قریبی ہاکر سے کہہ کر کرن روشنی منگوائیں۔ متعلقہ پتے جو دیے گئے ہیں مختلف شہروں کے، اگر آپ کا تعلق اس شہر سے ہے تو کرن روشنی خریدنے میں دیر مت کیجیے۔ بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو کرن روشنی پر ایک جھلک سلسلہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ ہمیں اپنی رائے سے نوازیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس سلسلے کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکے۔